السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح السنہ کا درس کا سلسلہ جاری ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تم پر رحم فرمائے، تم اپنے زمانے کے لوگوں میں خاص طور پر ان کا کوئی کلام سنتے ہو تو تم جلدی مت کرو اور اس میں تم داخل مت ہو جاؤ حتیٰ کہ تم پوچھ لو اور دیکھ لو کیا ایسا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے یا کسی بڑے علماء میں سے کسی نے ایسا کیا ہے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی اثر، کوئی بات، کوئی نقل تمہیں ملتی ہے تو اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو اور اس سے آگے مت جاؤ اور اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو پسند مت کرو ورنہ تم دوزخ میں گر جاؤ گے. یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ زمانوں میں جو فتنے آتے ہیں اور فتنوں کی وجہ سے بدعتوں کی شکل میں جو بدلتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگ اندھے بن کر ان کے پیچھے فالو کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں امت کو جمع کرنے کے نام سے جماعتیں بنتی ہیں، لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک آتا ہے ارے لوگ بہت اختلافات ہیں لوگوں کے درمیان تو ایک جماعت بناتا ہے، نئی جماعت، تو جماعت امت میں ایک اور مزید اختلاف پیدا کرتا ہے. حقیقت یہی نہ ہے، اتنی جماعتیں ہیں دعوت کے نام سے. تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ سے اس جماعت کی بنیاد پر لوگوں کو ولا اور برا، تعلق رکھنا اور دشمنی رکھنا، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ مسلمان ہے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے. جیسا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آ گئی اور جو لوگ اب انکار کرتے ہیں یا تو شرارت سے انکار کرتے ہیں یا جہالت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، تو اسی بات کو اپنی جماعت پر بھی فٹ کیا، کہا کہ جو ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں گویا نعوذ باللہ یہودی قسم کے لوگ ہیں. تو اس قسم کا جو ہوتا ہے عام طور پر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر نئی بات کہتا ہے جو قرآن میں حدیث میں نہیں ہے اور سلف صالحین کی طرف سے منقول نہیں ہے تو تم اس کو پہلے کیا کرو، جلدی مت کرو اس کو لینے. تمہارے زمانے کے کہتے ہیں امام بربہاری کا قول ہے کہ اگر تم اپنے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کی بات اگر کوئی سنتے ہو تو تم جلدی مت کرو اور اس میں داخل مت ہو جاؤ حتیٰ کہ تم دیکھو، پوچھو کیا اس میں کسی صحابہ میں سے کسی نے ایسا کلام کیا ہے. جماعت اسلامی کی جب ابتدا ہوئی تھی کافی لوگ اس میں داخل آئے تھے، اہل حدیث بھی اور دوسرے بھی. خود مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی باقاعدہ اس کے بڑے رکن تھے اور ذمہ داروں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے. اسرار احمد بھی، ڈاکٹر اسرار احمد بھی تھے. کافی لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا اور جماعت میں شامل ہو گئے تھے. ان میں سے ایک اہل حدیث عالم بھی تھے جو کشمیری کے نام سے مشہور ہیں.
ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خط لکھا، انہوں نے دیکھا خط لکھا کہ جو ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور میں اس جماعت کا ایک حصہ رہنا چاہتا ہوں. خط لکھا، بعد میں خط لکھ کر انہوں نے کیا کیا، ڈبے میں ڈال دیا، اس کے ڈبے میں ڈال دیا. لیکن ان کے دل میں خلش رہی کچھ چیزوں سے. کیا کریں، اطمینان نہیں ہوا. بعد میں رات بھر وہ جب خط ڈالنے کے بعد صبح میں لے جانے کا وقت، ڈاکیا جو ہے جب لے جاتا ہے اس وقت آیا تو پہلے گئے اور وہاں جو ہے ڈبے کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا کہ وہ خط واپس کر. میں نے خط لکھا ہے لیکن وہ خط جو ہے میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ خط جائے، تو لہٰذا وہ کھڑے ہو کر ڈاکیے کے پاس سے، پوسٹ مین کے پاس سے وہ خط لیے اور واپس ہوئے. اس کا تذکرہ کیا انہوں نے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس میں نہیں جا سکتا گیا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اسی لیے آج کے زمانے میں جو عام طور پر ہر کوئی جی ایک نیا سلسلہ شروع کرتا ہے، ایک نئی دعوت دیتا ہے، کوئی نئی بات بتاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھی بات بتا رہا ہے. دین کے معاملے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کا پروف ہے، اس کی دلیل ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا جاہل ہوتا ہے لیکن بولنے کا انداز اتنا میٹھا ہوتا ہے، اتنا بہترین ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بولنے کے انداز سے جو ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں. چاہے تو آپ شہد کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی پیارا اور میٹھا اور جی مفید شہد ہے. چاہے تو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ جو ہے شہد کی مکھیوں کا قے ہے، وہ بھی بول سکتے ہیں نا. وہ شہد کی مکھیاں اپنے منہ سے شہد کو نکالتی ہیں. تو تعبیر کا فرق ہوتا ہے، بولنے کا فرق ہوتا ہے. تو بولنے کے فرق کی وجہ سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کبھی کبھی حق کی بات دیکھنے میں کڑوی لگتی ہے، بظاہر دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن وہ حق ہے. اور باطل دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، اس کی بات اتنی پیاری اور ملمہ اور کیا بولتے جی ماشاءاللہ، ایسی بات ہوتی ہے. دھوکہ نہیں کھانا. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے دین کو کسی آدمی کے حوالے نہ کر دے ٹوٹل. اگر وہ ایمان لاتا ہے تو میں ایمان لاؤں گا، اگر وہ کفر کرتا ہے تو میں کفر کروں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی وہ بولا فوراً 100% اس کو لے لیا، اس کو پرفیکٹ بنا دیا اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو حق سمجھ گیا. ہرگز نہیں. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو کسی اور کے حوالے مت کرو، اس کی تقلید مت کرو. اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو جو مر گیا ہے اس کی تقلید کرو، کیونکہ جو زندہ ہے اس پر جی اس سے معمول نہیں ہو سکتے، اس کے خطرے سے ہم بچ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ فطرے میں بڑھ جائے، زندہ فطرے میں بڑھ سکتا ہے، لیکن جو مر گیا ہے اور خاتمہ بالخیر ہوا ہے اس کا، اور وہ کوئی نئی چیز اور بدعت اور خرافات اور دین میں محدثات کے ذریعے وہ مرا نہیں ہے، اس کی آپ اتباع کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ جو صحابہ مر گئے ان کی تم اتباع کرو، جو نئے لوگ ہیں ابھی زندہ ہیں ان کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں بول سکتے، تو تم ان کے پیچھے بچ جاؤ. طاؤس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ معاویہ نے ان سے پوچھا کہ تم علی کی ملت پر ہو یا عثمان کی ملت پر ہو؟ یعنی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتے ہو، یہ اصل مسئلہ تھا، لیکن ان کا لفظ یہ تھا
کہ تم علی کی ملت پر ہو یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ملت پر ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ تم علی رضی اللہ کی ملت پر ہو۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہو، تو اس کے جواب میں عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہوں، نہ ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر ہوں، لیکن میں علی ملت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں۔ تو صحابہ کے زمانے میں یہ تقلید کا سلسلہ نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے بعض چیزوں کی بنیاد ڈالی، بعض سنتیں انہوں نے بنائی، خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ ان سنتوں کو پکڑنا، اس پر عمل کرنا قرآن کریم پر تصدیق ہے، قرآن کریم کی تصدیق کرنا ہے، قرآن کریم پر ایمان لانا ہے، پریکٹیکل عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر اس کے عمل کرنے پر اس سے طاقت ملتی ہے اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو اس کے خلاف ہے اس میں دیکھ نہیں سکتا۔ جو شخص ان خلفائے راشدین نے جو سنتیں بنائی ہیں ان کی اتباع کرے گا تو سیدھے راستے پر آئے گا، اور جو اس کے ذریعے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرمائے گا، بصیرت عطا فرمائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے پہ چھوڑے گا اس کو اور اس کو ختم کرے گا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ جن کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کا انعام جن پر ہوا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور کیا بہترین ان کے ساتھ رفاقت حاصل ہوا۔ اللہ کا راستہ یہ ہے، شیطان کے راستے بہت ہیں، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ بہت سارے راستے جو ہیں جو بن گئے ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ راستے تمہیں اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا دیں، سیدھے ہمیں اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ مانو۔ پھر شیخ بردباری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جان لو کہ سیدھے راستے سے نکلنا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ سیدھے راستے سے آدمی کیسے نکلتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی غلطی کر گیا، حالانکہ اس کی نیت اچھی تھی، نیت اس کی نیک تھی، اور اس سے غلطی ہو گئی، تو ایسے آدمی کی غلطی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی جاتا ہے تو برباد۔ جتنے علماء کرام ہیں سب سے غلطی ہوئی، کوئی انسان غلطی سے پاتا۔ انبیاء کرام کے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو، چاہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیوں نہ ہو، ایک شخص کو کمپلیٹ طور پر براہ اور کنفرم نہیں بنایا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ بھی نبی ہے، یہ صرف انبیاء کی خصوصیت ہے۔ کسی بھی عالم کے بارے میں، امام کے بارے میں تصور کرنا کہ 100% پرفیکٹ ہے، غلط ہے، تو ہر انسان کو غلطی ہوئی، اور اگر غلطی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطی کو معاف فرمائے، اس کے خلاف کے تحت۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے سارے علماء اور ائمہ کے بارے میں، اور جو لوگ جماعتوں کے فاؤنڈرز ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ان کے نیت کے بارے میں الحمدللہ سب کو معلوم ہے کہ نیت اچھی تھی، لیکن غلطی سمجھنے میں ہوئی، ان کی نیت میں کوئی شبہ نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کا عقیدہ یہی ہے کہ جب تک وہ توحید پر تھے، جب تک کے بعد غلطیاں ہونی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف فرمائے۔ غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی ان کی فالو کر رہا ہے، یہ برباد ہوگا۔ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مسائل میں غلطی، امام ابو حنیفہ رحمۃ
اللہ علیہ کا احترام کرتے ہوئے اس غلطی کو چھوڑنا چاہیے، اس غلطی کے پیچھے نہیں جانا۔ لیکن اگر کوئی نئے نئے حنفی ہوں اور میں اسی کے پیچھے جاؤں گا، امام ابو حنیفہ کی بات ہی کو مانوں گا، تو یہ جو ہے غلط ہے، یہاں پر بات ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے جو قصداً حق کی مخالفت کرتا ہے۔ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم سے نکلنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک عالم کی غلطی، نیک نیت صالح انسان کی غلطی، اور کہتے ہیں کہ عالم کی غلطی عالم کی غلطی، مطلب ایک عالم کی غلطی دنیا کی غلطی ہے، وہ غلطی اگر کر جاتا ہے تو لوگ جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں سب اس کے بچے ہوتے ہیں۔ زلت العالم زلت العالم کہتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ایک آدمی بری نیت سے اسلام میں آیا اور قصداً اس نے حق کی مخالفت کی، اور جو متقین ہیں ان سے پہلے ان کی مخالفت کی، تو یہ صراط مستقیم سے نکلنے کا بڑا دوسرا سبب ہے۔ کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، شیطان ہے، اور اس امت میں برائی اور بگاڑ پر چاہتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اس سے لوگوں کو ڈرائیں اور اس کے حقیقت کو بتائیں، تاکہ لوگ اس کی بدعت میں نہ پڑیں اور برباد نہ ہو جائیں۔ جس علماء کو کھا دیا جائے جی، اور مصلح اور خیر خواہ کی نیت سے لوگوں ظاہر طور پر لوگوں کو بتا رہتا ہے کہ میں خیر خواہ ہوں، فلاں ہوں، فلاں، اور نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ جھوٹا۔ اور اس طریقے سے دجال کا سلسلہ اس قوم پہ بہت ہے، منافقین اور دجالوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امت میں ایسے دجال آئیں گے جو نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو میں یہاں پر تقلید کے تعلق سے میں تھوڑا تفصیل سے بتانا چاہ رہا ہوں، اور شیخ وسیع اللہ جو مسجد حرام کے مدرس ہیں اور عمر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کی کتاب نئی کتاب ہے تقلید اور اس کے تعلق سے گزشتہ عمری میں آئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ کتاب مکمل کر کے آئے تھے، ماشاء اللہ اس کا بہت اچھا انہوں نے تقلید کے تعلق سے بہت ساری بنیادی باتیں بتائی ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے آ کر رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کہ آدمی کی غلطی، ایک عالم کی غلطی کتنی بڑی ہوتی ہے اور خطرناک ہوتی ہے، اور تقلید کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنہ اور عقیدہ میں لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں، اور انہوں نے بتایا، واضح کیا کہ تقلید سے اندھے بن کر فالو کرنے سے بلائنڈ فالوئنگ کو کہتے ہیں، یہ کتنی بری چیز ہے، اور ایک عالم کی غلطی فالو کرنے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں، اور یہ کہ عالم سے غلطی ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں، تو عالم جو کچھ کہتا ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور عالم کی ہر بات کو معصوم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ان کے قول کے مطابق نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ضرور نہیں کرنا چاہیے کہ عالم کی بات کو نبی کے مقام کے مطابق کرنا، اور ایسی بات کو، ایسی تخلیق کو سارے علماء نے اس کی مذمت کی اور اس کو حرام قرار دیا، اور ایسے ماننے والے مخلدین کی انہوں نے مذمت کی، کیونکہ مخلدین کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ساری مصیبتوں کا جڑ یہ ہے، کیونکہ یہ لوگ عالم جس چیز میں تخلیق، جس میں غلطی کیا اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جس میں غلطی نہیں کیا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخلدین عالم کے احکامات کو مان لیتے ہیں تو دین کو غلط طریقے سے لیتے ہیں، اور یہ ہونا ضروری ہے، تو اللہ نے جس کو حرام کیا اس کو حلال سمجھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا اس کو حرام سمجھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو شریعت نہیں بنایا اس کو شریعت سمجھتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی یہ لوگ تقلید کرتے ہیں ان کو معصوم
کو اب نبی نہیں بنایا تو ان سے غلطی ہونا ضروری ہے. ایک روایت جاتی ہے بچے کے علماء نے اس کا کلام کیا ہے کہ عالم کی غلطی سے بچو اور حق کی طرف واپس آنے کا انتظار کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ حق کی طرف واپس آ جائے. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, بہرحال وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر میں 3 چیزوں سے زیادہ ڈرتا ہوں. ایک عالم کی غلطی, اور ایک منافق قرآن کا حوالہ دے کر لڑتا ہے. منافق ہے وہ, لیکن قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ قرآن ویسا ہے, یہ قرآن ویسا ہے, اپنی غلط باتوں کے لیے قرآن سے دلیل دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور تیسری چیز دنیا جو تمہاری گردنوں کو کاٹے, دنیا کے پیچھے لگ کر انسان برباد ہو جائے اور دین کی پرواہ نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے میں تم لوگوں تمہاری امت میری امت پر سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. اور اس میں عالم کی جو غلطی کا جو ذکر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ اس کی بات مانیں, اس کی تقلید کریں. اگر تقلید کا خطرہ نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی غلطی سے ایک دوسرے پر خوف نہ کرتے. جب معلوم ہو گیا کہ عالم کی غلطی ہے تو مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس غلطی کی فالو نہیں کی جائے گی, کیونکہ جان بوجھ کر غلطی کی فالو کرنا ہے اور غلطی کی اتباع کرنا ہے. اور اگر کوئی معلوم نہیں کر سکا کہ عالم کی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف فرمائے, لیکن پھر بھی اللہ نے جو مکلف کیا ہے, حکم جو دیا ہے, اس کی طرف سے تقسیم ہو رہی ہے. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عالم کی غلطی کو ہم کشتی کے ٹوٹنے سے مثال دے سکتے ہیں. عالم کی غلطی کی مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ کشتی ہے, لوگ سوار ہیں اس پر اور کشتی ٹوٹ گئی تو کیا ہوا؟ سب لوگ ڈوب گئے, کشتی بھی گئی اور جو لوگ سوار ہیں سب اس پر ڈوب گئے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ عالم کی غلطی کی مثال کشتی کے ٹوٹنے سے ہم دے سکتے ہیں. اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہوا کہ عالم سے غلطی ہوتی ہے یا غلطی کرتا ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی عالم کے قول پر, اس کی باتوں پر فتویٰ دے جب تک کہ یہ نہ معلوم کر لے کہ وہ فتویٰ جو دینے والا ہے وہ عالم وہ کہاں سے دے رہا ہے. دلیل کی روشنی پر فتویٰ دینا چاہیے. فلاں صاحب بھلے کو فتویٰ دیتے نہیں, دلیل کی روشنی میں فتویٰ ہونا چاہیے. تو یہ جو باتیں ہیں تقلید کے تعلق سے, اب میں تقلید سب سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ علماء کہتے ہیں تقلید کے بارے میں کہ کسی بھی انسان کا کسی اور کی ایسی تقلید کرنا, اس کے ہر باتوں کو ماننا, اس کے ہر کام کو ماننا, یہ سمجھ کر کہ یہی حق ہے, اور وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی دلیل پر یہ غور نہیں کر رہا ہے, پروف دیکھے بغیر اس کی ہر بات کو قبول کر رہا ہے. اور اصل میں تقلید کہتے ہیں گلے میں جو ہار وغیرہ ڈالتے ہیں, کھلانا جو کہتے ہیں, جس طریقے سے کوئی جانور کو آپ پکڑ کے لے جاتے ہیں تو گلے میں رسی ڈال کے باندھ کر لے جاتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے, بالکل اسی سے کھلانے سے تقلید کر ہوتا ہے. کھلانا کہتے ہیں وہ پھندا جو گلے میں ڈالا جاتا ہے, اور اس طریقے سے وہ ہار جو گلے میں ڈالا جاتا ہے, اسی سے تقلید کا لفظ آیا ہے کہ جس طریقے سے ایک جانور منجی رسی پکڑنے والے کے پیچھے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ ذبح خانے کو لے جا رہا ہے یا چرانے کے لے جا رہا ہے, اس کو نہیں معلوم جانور. بالکل اسی طریقے سے یہ جو تقلید کرتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ عالم کے پیچھے میں جا رہا ہوں, یہ جو ہے مجھے کون سا راستہ بتانا ہے, یا ہمارے امام یا لیڈر کے پیچھے میں جا رہا ہوں, یہ میرا کون سا راستہ بتاتا ہے اس کو نہیں معلوم, وہ بس کندھے پر کر کے جا رہا ہے. یہاں ایک دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی فالو کرنے والا
اتباع کرنے والا یہ متبع ہے، اس کو مخلد نہیں ہوتے، اسی لیے لوگ غیر مخلدین ہوتے ہیں. جو مخلدین ہیں ہم لوگ کو تعالیٰ دیتے ہیں غیر مخلد، حالانکہ وہ آنا کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم الحمدللہ قرآن حدیث اور دلیل کی روشنی میں ہم اتباع کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے تقلید غیر مخلد کہہ کر گالی دینا یہ الحمدللہ ہمارے لیے گالی نہیں. اور علماء اکرام سارے ائمہ نے تقلید کرنے سے منع کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا مسلک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہماری بات کو لے جب تک اس کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم یہ کہاں سے لے رہے ہیں، ہماری دلیل کیا ہے. ہماری دلیل کے بغیر ہمیں لینا نہیں چاہیے. کون کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کیونکہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم انسان ہیں، آج ہم ایک فتویٰ دیتے ہیں، کل دوسرا فتویٰ دیتے ہیں. کہ آج یہ معلوم ہوا ہمیں حق، یہ بات ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آج یہ حق ہے، لیکن بات تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ حق نہیں، غلط ہے. اور اپنے شاگرد ابو یوسف کو کہتے ہیں ابو یوسف جو کچھ میں بول رہا ہوں اور تم سن رہے ہو اس سے تم مت لکھو، کیونکہ آج میری ایک رائے ہوتی ہے اور کل اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات کہتا ہوں جو اللہ کی کتاب و حدیث رسول کے مخالف ہے تو میری بات کو چھوڑو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا انسان نہیں جس کی ساری بات کو لیا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وضو کے وقت میں جو خلال کرتے ہیں انگلیوں کو ڈال کر پیر میں، جی خلال کرنے انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے پانی پہنچنے کے لیے پوچھا گیا کہ کیا اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ان کے شاگرد عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ لوگ جب نکل گئے، سب چلے گئے شاگرد تو میں الگ سے ان کے پاس گیا اور میں نے کہا عبداللہ بن وہب یہ مصر جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کے سلسلے میں آپ نے ایسا جواب دیا، لیکن میں نے حدیث ہمارے فلاں استاد سے اور اس طریقے سے میں نے سنی اور روایت بھی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابی مستورد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اپنے چھوٹی انگلی کے ذریعے جو ہے اپنے پیر کے انگلیوں کے درمیان خیال کرتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث بہت اچھی ہے اور میں عاجز ہوں. اور عبداللہ بن وہب کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کے بعد اگر کوئی سوال ہوتا تو صحیح سوال ہے اور اس کے بعد فتویٰ دیتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ناصر السنہ ہے، سنت کی مدد کرنے والے، ان کا لقب بھی بڑا ہے کیونکہ ان کے زمانے میں معتزلہ وغیرہ تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کے بارے میں اتنی سختی سے لکھا کہ اللہ اکبر. اور آج بھی بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے چاروں مسلک کے ماننے والوں میں اگر کسی نے حدیث کی زیادہ خدمت کی ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے لوگ. شافعی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شافعی، جی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ شافعی، بہت بڑے بڑے محدث شافعی مسلک کے ہوئے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی حدیث اسے چھوٹتی ضرور ہے. پتہ کی بات ہے، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں کہ ضرور اس سے کوئی نہ کوئی رسول اللہ کی حدیث ضرور اس سے غافل، اس سے جو ہے چھوٹتی ہے، ضرور چھوٹے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو اور صحیح سمجھ کر ایک انسان جمع کر لے یہ ناممکن سی بات ہے. ضرور کوئی نہ کوئی حدیث چھوٹے گی، ایسی حدیث ضرور ہوگی جو اس کو معلوم نہیں ہوگا، اور اگر معلوم بھی ہوگا تو اس کو صحیح نہیں سمجھنا ہوگا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث چھوٹ نہیں سکتی. امت سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے پوری غافل ہو جائے اور پوری امت کو وہ سنت نہ معلوم ہو، وہ حدیث نہ معلوم ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی تو نہیں بن سکتا کوئی. یہ بھی ممکن نہیں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ دین جو ہے دین کا کوئی حصہ چھوٹ جائے, ختم ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے اور بعد کے زمانے میں ختم ہو جائے. یعنی پوری امت سے رسول اللہ کی حدیث فلاں حدیث یا فلاں سنت چھوٹ گئی اور جیسا کہ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین کو سمجھا نہیں لوگوں نے 1400 سال سے ہم لوگوں نے سمجھا. ایک پوری امت اور پوری تاریخ پر گمراہی کا حکم لگانا ہے, پوری تاریخ. اب وہاں ہوتے ہیں اللہ علیہ سے اس میں غلطی, انہوں نے بھی کیا کیا, کہا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد, خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد ملوکیت آئی, کنگڈم آیا اور پورے خطرے میں جو ہے امت ایک قسم کی جہالت اور ضلالت اور گمراہی میں رہے. ارے ساری امت پر ضلالت اور گمراہی کا پورے زمانے میں حکم لگا دینا کسی بھی طریقے سے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اسلام پر, حق پر ضرور کوئی نہ کوئی جماعت رہے گی قیامت تک, ضرور رہے گی. حق کے ماننے والے دنیا میں ضرور رہے گی. لوگ جانے کے نہیں جانے الگ بات ہے لیکن ضرور رہے گی. تو یہ کہہ دینا کہ جو ہے یہ پورا زمانہ چاہیے کا زمانہ ہے, حق کوئی جانتا ہی نہیں, پورے زمانے میں نہیں پہچانا, ہم لوگوں نے پہچانا اس کو, بالکل غلط بات ہے. رسول اللہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جو بھی کہوں جی یا کوئی بھی قاعدے یا بنیاد کی بات بتاؤ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اس کے خلاف ہے تو اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا چاہیے اور وہی برابر ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی آدمی کو معلوم ہو گئی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑے اور کسی اور کی بات مانے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث صحیح ہو جائے تو یہ میرا مسلک ہے. اور امام شافعی کہتے تھے, امام احمد اپنے شاگرد کو, امام احمد امام شافعی کے شاگرد, امام شافعی امام مالک کے شاگرد, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو کہتے تھے امام احمد رحمۃ اللہ کو دیکھو حدیث اور روات حدیث کے جو روایت کرنے والے ہیں, نریٹرز ہیں, ان کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو, اور اگر کوئی صحیح حدیث ہو مجھے بتاؤ, چاہے اس کے روایت کرنے والے کوفہ کے ہوں یا بصرہ کے ہوں یا سیریا کے شام کے ہوں, کہیں کے بھی ہوں, تاکہ میں اس کے مطابق فتویٰ دوں. اور کہتے ہیں ہر وہ مسئلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محدثین کے پاس صحیح ہو گئی اور اس کے خلاف میرا قول ہے تو میں اپنے قول سے میری زندگی میں بھی رجوع کرتا ہوں اور میرے مرنے کے بعد رجوع کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی اگر وہ حدیث میرے مرنے کے بعد میرے قول کے خلاف کوئی حدیث معلوم ہوئی تو میرے مرنے کے بعد بھی میرے بارے میں یہی سمجھو کہ اس حدیث کو چھوڑو, میں اس قول کو چھوڑتا ہوں, حدیث کو لیتا ہوں. قرآن میرے فرضے کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث صحیح ہو گئی. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ میں کوئی بات کہتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف ہے تو یہ سمجھو کہ میرا دماغ چلا گیا, میرا دماغ کام نہیں کر پایا. کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأيتموني اقول قولا, اگر تم دیکھو کہ میں کوئی فتویٰ دے رہا ہوں, کوئی بات کر رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف حدیث ہے, صحیح حدیث, فاعلموا ان عقلی قد ذهب, تو جان لو کہ میری عقلی چلی گئی. کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف آپ کی حدیث ہے تو میری تقلید مت کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ صحیح. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے, امام احمد کا قول ہے میری تقلید مت کرو, امام مالک کی تقلید مت کرو, شافعی, اوزاعی, ثوری, کسی کی تقلید مت کرو. ان لوگوں نے دین کو جہاں سے لیا ہے وہاں سے لیا. کہتے ہیں اوزاعی, مالک, ابو حنیفہ, ان لوگوں کی جو اوپینینس اور ان لوگوں کی جو رائے ہے یہ سب رائے ہے, ان کے خیالات ہیں اور یہ سب برابر ہے میرے پاس. دلیل حدیثوں میں, پروف
حدیثوں میں. اور امام احمد کہتے ہیں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکراتا ہے تو وہ بربادی کر دے گا، برباد ہو جائے گا. اور اس کے بعد شیخ وصی اللہ نے ایک اہم مدعے کی بات بتائی کہ تقلید جو ہے خیر القرون، جو بہترین زمانہ جو بتایا جاتا ہے حدیث میں جو آیا ہے بہترین زمانہ میں آیا ہے، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تابعین. تو تین زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین کے زمانے میں تقلید کا وجود نہیں ہے، تقلید بعد میں آیا. جس زمانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور بتایا کہ جھوٹ پھیلے گی، فتنے آئیں گے، اس زمانے میں سے جو ہے یہ شروع ہوا. حتیٰ کہ عوام کے لیے تقلید کرنا جائز جو بولتے ہیں، یہ بات بھی نہیں تھی. آج کل بولتے ہیں نا کہ عوام کیا کریں گے، تقلید کی سوا کیا کریں گے. تو یہ بھی جو ہے اس زمانے میں نہیں تھا. بس یہ تھا کہ جو ہے اتباع کرتے، فالو کرتے. اور اگر کوئی شخص حدیث کی مخالفت کرتا تھا تو فوراً اس پر روکتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا بلال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. مسجدوں میں عورتوں کو جانے سے مت روکو. اگر وہ جانا چاہتی ہے تو جانے ضرور نماز کے لیے. تو ان کے بیٹے بلال نے کہا کہ آج کے زمانے میں فتنہ کر لیا، گھو دیا اور فتنے کا ایک ذریعہ بنا لیا، ہم ضرور روکیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اور بہت غلط لفظ اس کے لیے کہا، گالی نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو ہم روکیں گے، میں زندگی میں تم سے بات ہے. ایسے بہت ساری روایتیں جی آسان صحابہ کے زمانے میں موجود ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی بات اگر کوئی کہہ رہا ہے تو فوراً روکتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص حدیث کو سنتا ہے تو اس کی عزت کرے، اس کو قبول کرے، اور جو انکار کرتا ہے اس پر سختی کے ساتھ اس پر اعتراض کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے. ہارون رشید کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی نے محمد بن تمیم ابو معاویہ نام کے بڑے محدث ہیں، وہ حدیث سناتے ہیں. تقدیر کی حدیث ہے. تقدیر کی حدیث یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں ملے، ملاقات کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے تم ہی وہ آدم ہو، تم نے اپنے آپ جنت سے نکالا، تمہاری اولاد کو جنت سے نکالا. آدم علیہ السلام نے کہا بھائی میں تقدیر میں کیا کروں، میرے پیدا ہونے سے مجھے لکھا ہوا تھا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے اس بات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. اب وہ جب حدیث ہارون رشید خلیفہ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سال جہاد کرتے تھے، ایک سال رشید جاتے تھے، اور ان کے انصاف کے بارے میں بہت ہی مشہور واقعات ہیں. ان کے سوال سے آگے تھا، کہتے ہیں ان کا چچا تھا، ان کا رشتہ دار تھا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کانچی ملے، حدیث میں ہے ملے. اب اس کے ذہن میں آیا کانچی ملے موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام. ہارون رشید نے کہا کہ تلوار بازی پہلے، تلوار لاؤ پہلے. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے تم بول رہے ہو کہ کہاں ملے، کہاں سے تم بات کے لیے، کس نے تمہیں سکھایا؟ فوراً جلد بتاتے. اور اس نے بیچارہ جو ہے قسم کھا کھا کر اس نے کہا کہ میں نے کسی سے نہیں سنا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے سوال کر لیا، میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے سوال کر لیا. بعد میں بھائی ابو معاویہ نے جا کر ہارون رشید کو سمجھایا کہ نہیں کسی سے نہیں سنا ہے. تو ہارون رشید کو خطرہ تھا کہ یہ بدایت کے خرافی لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں، تو لہٰذا وہ پکڑنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں پکڑنا چاہتا تھا کہ یہ بات کہاں سے آئی، اور واقعی ہوا. خود ان کے بیٹے مامون رشید کے زمانے میں یہ خلق قرآن کا مسئلہ آیا، مدرسے کی
جو قرآن کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور کہا کہ قرآن ایک کریشن ہے، مخلوق ہے، اور لوگوں کو آزمانا شروع کیا، علماء کو آزمانا شروع کیا اور تقدیر کے بارے میں کام کرنے لگے. تو ہارون رشید فوراً چوکنا ہو اور نیک تھے بیچارے، تو الحمدللہ انہوں نے جو ہے اس کو فوراً پکا دیا. اس کے بعد تقلید کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے جائز ہے، یہ مسئلہ یہ بہت اچھے مباحث ہیں. میں تفصیل کے ساتھ ایک درس میں اس کو بتانا چاہتا تھا، جو اہم پوائنٹس میں نے لکھے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں، کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے اور تقلید کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہیں. تقلید کی وجہ سے ساری مصیبتیں آج مسلمان اگر کمزور ہے، مسلمان اگر دین سے دور ہے جی، اور مسلمان اگر برائی ہے اس کا دیت خرید اندھے بن کر حق کو چار مسلکوں میں گھیر دینا، محصور کر دینا، اور اس کے علاوہ سمجھنا کہ جو بھی وہ باطل ہے بسم اللہ جی. قرآن اور حدیث کی باتوں پر ائمہ کی بات کو ترجیح دینا ساری گمراہی کا جائے، اور اسی وجہ سے اختلافات، دشمنیاں، جماعت بندیاں، فرقہ بندیاں، ساری چیزیں. لہٰذا یہ موضوع انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق کو حق کی سمجھنے، حق کی نظر سے دیکھنے اور باطل کو باطل کی نظر سے دیکھنے، حق کی اتباع کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الرحمن الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. 3 منٹ ہے کسی کے پاس کوئی سوال ہو. جیسے کہ آپ نے اپنے گھر سے ہمیں خطاب فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تقلید جو معاشرے میں زیادہ پھیل رہی ہے، جو لوگ اس رائے کو متفق ہیں کہ تقلید فرض ہے لوگ کے معاشرے میں، تو ان لوگوں سے مراد ہوتے ہوئے ہمارے متعلق رویہ کس طرح ہونا چاہیے؟ تقلید فرض ہے، میرا یہ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا، جیسا کہ ابھی روشن کرنے کے وقت رہتا ہے، اس وجہ سے میں نے ختم کر دیا. لوگوں کا یہ دعویٰ کہ تقلید عام آدمی کے لیے فرض ہے، تو اصل میں عام آدمی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کسی مذہب کے بارے میں کوئی کتاب پڑھتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہیں، سمجھنا چاہتا کوئی فقہ کی کتاب پڑھتا ہے، کسی خاص اس مذہب کے متخصص عالم کے پاس پڑھتا ہے، تو اس کو آپ بول سکتے ہیں یہ حنفی مذہب کے عالم ہے یا حنفی مذہب کا کو فالو کرنے والا ہے. لیکن عام طور پر جو لوگ ہیں، عوام الناس جو کہتے ہیں، پبلک، جنرل پبلک، وہ لوگ جو ہے جس عالم کے اوپر ان کا اعتماد ہوتا ہے اس سے وہ لوگ پوچھتے ہیں، اس سے وہ رائے معلوم کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ ہر باتوں میں اس کی بات مانے گا، تو یہ بالکل غلط ہے. فرض کہنا تو بالکل ہی غلط ہے. کہ تقلید عام آدمی پر فرض ہے، یہ تو بالکل ہی غلط ہے. ایک عام آدمی کو اللہ نے یہ مکلف کیا ہے، فصل اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو جو لوگ دین رکھتے ہیں ان سے آپ پوچھو دلیلوں کے ساتھ. صحابہ کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، اگر کسی کو معلوم نہیں ہوتا تو صحابہ سے پوچھ لیتے، اگر اس جواب سے اتنا نہیں ہوتا تو ایک اور صحابہ سے پوچھتے، ان کے بعد معلوم کرتے. تو یہ عام آدمی کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے بجائے یہ کہنا ہے کہ میں حنفی اور حنفی مسلک کے مطابق مجھے فتویٰ دیجیے، اور یہ سمجھنا کہ حنفی مسلک کا آدمی ہے اور حنفی مسلک سے باہر نکل نہیں سکتا، یہ بہت بہتر ہے. بلکہ صحیح حدیث قرآن کیا ہے، اگر کوئی اس کے خلاف اگر گواہی دے رہی ہے اور اس کے خلاف فتویٰ جا رہا ہے تو اس امام کے خلاف ہی جانا چاہیے. یہی بات ہے. تقریر کبھی معلوم کہتے ہیں کہ اجماع ہے کہ تقریر 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی تقریر کرنا فرض ہے. کبھی ماشاء اللہ شیخ رسول اللہ نے بہت اچھے انداز سے
اس بات کی حقیقت کو کھولا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اجماع ہو گیا ہے کہ چاروں مذاہب کے حق ہے اور چاروں مذاہب میں سے کسی ایک میں مانتا رہنا ضروری ہے. تو شیخ سیتا نے بہت اچھے انداز سے اس پر رد کیا. کہتے ہیں جھوٹ ہے. کہاں ہے؟ کس زمانے میں اجماع ہوا؟ اور برابر علماء اختلاف کرتے تھے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ اور محمد شیبانی 2/3 مسائل میں سے اختلاف ہوئی. کیسے سن دے سکتے ہیں کہ اجماع ہے جب تقلید پر کبھی اجماع نہیں ہوا ہے کسی زمانے میں؟ اور علماء برابر اختلاف کرتے رہے. اور ان کی کتابوں فقہی کتابوں کو دیکھیں گے تو خود فقہ حنفی کی مثال پر ماننے والے سارے مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رکھتے. کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کا یہ قول ہے, امام محمد بن شیبانی کا یہ قول ہے, اور امام ابو یوسف کا یہ قول ہے, اور فتویٰ امام ابو یوسف کے قول کے مطابق. اور کیوں بھائی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے, اب ان کی بات تو چھوڑ رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی تقلید کے تعلق سے ہر چیز یہ اجماع نہیں ہوا ہے کہ عوام کے لیے اور مناسب تقلید فرض ہے. ہر چیز بلکہ عام آدمی کا یہی فرض بنتا ہے. صحیح بات معلوم ہو گئی, حدیث معلوم ہو گئی, تو اسی کے مطابق فالو کرنا چاہیے, چاہے اس کے امام کا قول ہو یا نہ ہو. سوال تھا جو جماعت میں جو امت بڑھ رہی ہے اس کی طرف سے جماعت اور جمعیت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے حدیثوں میں جماعت کے تعلق سے اس سے پہلے درس میں آیا تھا کہ حدیثوں میں جو جماعت کے ساتھ رہنے کا اور جماعت کا تصور بغیر اطاعت کے ناممکن ہے. جماعت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بادشاہ ہے, ایک خلیفہ ہے, ایک ذمہ دار ہے جس کی لوگ سب اس کی بات سارے لوگ مانتے ہیں, اسلام پر عمل کر رہا ہے. تو یہاں جماعت سے الگ ہونے کو حرام کیا گیا اور اس کی موت کو جاہلیت کی موت قرار دیا گیا. اور اگر جماعت مسلمان ہے لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں کہ اس کی فالو کی جائے اور اس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں, یعنی حکم جب دیتا ہے تو اس کا حکم نافذ ہونا چاہیے, اس پر عمل ہونا چاہیے, اس کے پاس اتھارٹی ہو, اس کے پاس پاور ہو, تب جماعت ہوگی, ورنہ جماعت نہیں ہوگی. آج ہندوستان کی جتنے مسلمان ہیں اور حدیث کے بارے میں جماعت ہے, کسی بھی جماعت کے بارے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جماعت کی, وہ حدیث لا کر ان جماعتوں پر آپ حدیث فٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس پاور نہیں ہے. جماعت کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اس جماعت کے پاس پاور ہو, حدود ہیں, اسلام کے جو قوانین ہیں, اسلام کی جو شریعت ہے, اس کو تنفیذ کرنے کا اور امپلیمنٹ کرنے کا پاور ہو. سعودیہ ہے, وہاں جماعت ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں جو ہے بادشاہ کے پاس پاور ہے, اور اگر وہ قرآن و حدیث اور صحیح طریقے کے مطابق اگر وہ الحمدللہ ضرور کر رہے ہیں تو آئس وہاں سے جو الگ ہو رہا ہے جماعت سے خطرہ ہے, الگ نہیں ہونا چاہیے جماعت سے. لیکن اگر کوئی حاکم ہے, اس کے پاس پاور ہے لیکن وہ باطل پر ہے تو جماعت نہیں, جیسا کہ ہم نہیں سکتے, باطل پر ہے لیکن اس کے پاس پاور ہے, وہ جماعت نہیں. اہل سنت جماعت کے لفظ نہیں آتا ہے لیکن وہ باطل پر ہے, حق پر نہیں. حق کے لیے دو چیز ضروری ہے کہ حق پر, جماعت کے لیے دو چیز ضروری ہے, تو حق پر ہو, قرآن حدیث کے مطابق ہو, اور دوسرا یہ کہ پاور ہو اس کے پاس. ہمارے اہل حدیث جماعت میں ایک ہے جماعت الغرباء کے نام سے, غرباء اہل حدیث کے نام سے. ڈھاکہ مہنگا نہیں ہے, ممبئی میں باقاعدہ کی جماعت ہے, غرباء اہل حدیث کے نام سے. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے تو خارج ہو گئے. وہ حدیثوں میں جتنے جملے آئے ہیں, موت چاہیے کہ موت پڑے گا, وہ نکل گیا, وہ دین سے نکل گیا, وہ ساری حدیثوں کو لا کر اپنی جماعت میں فٹ کرتے ہیں. اور جماعت المسلمین بھی ان حدیثوں کو لا کر اپنی جماعت میں فٹ کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہو گیا. یہ کہنا بالکل غلط ہے. ہندوستان میں آج ہم نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو آپ جہاں مسلمان نیک اور صالح بادشاہ ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق وہ حکمران عمل کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں, تو اس اہل سنت و جماعت کا پورا تصور
کمپلیٹ تصور، کیونکہ وہاں پر باقاعدہ اس کی تنفیذ ہوتی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والا مسئلہ وہ برباد ہوتا ہے۔ لیکن جہاں یہ تصور نہیں ہے تو ایسے موقع پر، اور جماعت کی بات میں نے یہ بھی بتایا کہ جماعت سے بڑا صحابہ کی جماعت لوگوں نے بڑھاتے ہوئے ہمارے بات کیا ہے کہ سنت اور صحابہ جس کے ساتھ دوست، تو اگر یہ مانا لیتے ہیں تو وہاں پر چاہے کہیں بھی آدمی ہو، چاہے انڈیا میں ہو، کہیں بھی ہو، تو وہ جب وہ نام کو مانا فٹ ہوتا ہے۔ لیکن حدیث پوری طریقے سے اسی وقت فٹ ہوگا کہ جو جماعت سے نکل جائے گا وہ دین سے نکل گیا، یا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، جہاں پر حق ہو اور وہ امپلیمنٹ ہوتا ہو اور ہم لوگوں کے پاس پاور ہو حق کو بنوانے کی۔ جی ایسا آدمی ہو، ایسا حاکم ہو، ایسا حکمراں ہو جس کے پاس جو ہے جو بھی قانون ہے، شریعت ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے، اور اگر نہیں کرنے تو جو ہے اس کو ایسے لوگوں کو سزا دینے کا پاور اس کے پاس ہے، تو وہاں اہل سنت والجماعت کا مکمل تصور آتا ہے۔ اور اس تصور کو لے کر انڈیا میں یا جہاں حق نہیں ہے وہاں اہل سنت والجماعت کا لفظ دینا اور اس حدیثوں کو لاگو کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہاں وہ حدیثیں فٹ نہیں ہو رہی ہیں، یہاں ہم زیادہ سے زیادہ جتنا حق ہے اور جتنا ہم اس حق پر عمل کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ہمارا فرض ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، یا بدعتی کو ہم سزا نہیں دے سکتے، زندیق کو ہم سزا نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے جو ہے چور کا ہاتھ کاٹ نہیں سکتے، تو ہم معذور ہیں، ہم معذور ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ حالات آج ایسے بڑے ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اگر امپلیمنٹ کرنا چھوڑا کرے گا تو نعوذ باللہ ایک فتنہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں جو حق ہے، جو عقیدہ ہے، جو عمل ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہی کرنا چاہیے، اور یہی آپ سے مطلوب ہے۔ اب رہی جمعیت کی بات، اب یہاں پر بہت ساری جماعتیں ہندوستان میں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے آپ کو سلفی اور یہ اور فلاں فلاں کیوں کہتے ہیں؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا جواب دیا، کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام مسلمان کے سوا کچھ اور نہیں چاہیے، لیکن جب لوگوں نے اپنے آپ کو ناموں میں رکھ لیا ہے حنفی اور شافعی اور فلاں فلاں، تو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ اور اگر لوگ اپنا نام چھوڑ دیں، حنفی اپنے آپ کو حنفی بولنا چھوڑ دے، مالکی اپنے آپ کو مالکی بولنا چھوڑ دے، شافعی اپنے آپ کو شافعی بولنا چھوڑ دے، اور فلاں 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 جماعتیں جتنی ہیں سب اپنی جنابوں کو نکال دیں گے، تو سب سے پہلے ہم اپنے نام کو نکالیں گے، سب سے پہلے اپنے نام کو نکالیں گے۔ اور شیخ عباد حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا سلفی کہنا، اور شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کہنا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ صفت کاشفہ ہے۔ صفت کاشفہ کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے یہ صفت بتائی جائے گی، لیکن ان جماعتوں اور ان تنظیموں کی بنیاد پر ولا اور برا اور دوستی اور دشمنی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میری جماعت سے رہنے کا سلام کروں گا، بلاؤں گا، ملوں گا، آپ کے گھر کا آؤں گا، رشتہ ہوگا، اگر آپ میری جماعت سے نہیں ہے تو ختم۔ یہ بہت غلط چیز ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انصار اور مہاجرین کی اللہ نے تعریف کی قرآن میں، لیکن جب یہی انصار اور مہاجرین کا لفظ تعصب کے لیے استعمال کیا گیا، جنگ کے موقع پر ایک انصاری غلام اور مہاجر غلام لڑائی ہو گئی، تو انصاری نے کہا او انصار کے لوگ آؤ، اور مہاجر غلام نے کہا او مہاجر کے لوگ آؤ، سپورٹ کرو، مارے گے۔ اور سب تلوار نکالنے کے لیے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابدا الجاہلیہ وہاں بین اظہرکم، تم لوگ جاہلیت کا نعرہ لگا رہے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں۔ انصار اور مہاجرین کے نعرے کو اس وقت استعمال کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا نعرہ لگایا، جبکہ انصار اور مہاجرین اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو یہ الفاظ یہ جو ہے سلفی اور فلاں اور فلاں فلاں، اگر اس کو آپس میں دشمنوں مسلمانوں کے درمیان اگر تفریقہ بازی کے لیے اگر استعمال ہو رہا ہے
تعصب اور عداوت اور اس کی بنیاد پر رشتے بن رہے ہیں اور رشتے کٹ رہے ہیں تو جائز نہیں، اور یہی تھا جاہلیت کا کیا اثر ہے۔ تو یہاں جمعیت اہل حدیث کے نام سے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے اس کا کہ قرآن و حدیث اور صحیح مسلک کے ماننے والے وہ لوگ مل کر رہے، متحد رہے۔ اپنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں کل بھی ہمارے اس میں بنگلور میں تھا تو وہاں بھی میں نے کہا، انہوں نے اتفاق پر تقریر کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے کہا کہ ہم لوگ آپس میں ہمارا تو رب سمجھے کچھ نہیں، قرآن اور حدیث اہل حدیثوں اور سلفیوں کی کتنے سینٹرز ہوں گے مدراس میں، اسلامک سینٹرز، دعویٰ سینٹرز، کوئی تعلق ہے نہیں۔ اسلامک اسکولز جو سلفی چلاتے ہیں کتنے ہوں گے، کیا کوئی کنیکشن اور کوئی کوآرڈینیشن ہے؟ نہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، اور اسلام یہی مطالبہ کرتا ہے، اور اسلامی حکومت ہوتی تو سب کچھ یہ انڈر میں ہوتا، اور چونکہ آج مسلمان پورے ہندوستان میں کوئی چیز کے پابند حالات نہیں آ جاتا، کچھ نہیں۔ میں چاہوں گا جماعت شروع کرو، آپ چاہیں گے جماعت شروع کریں، آپ چاہیں ہر آدمی جماعت شروع کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی ایک کامن پلیٹ فارم نہیں ہے، آپ اس کے لیے تو جمعیت اہل حدیث صرف ایک اس قرآن اور حدیث صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں جو دین تھا، اس دین کے ماننے والوں کی کنٹینیوٹی ہے انڈیا میں۔ سعودی عرب میں جمعیت اہل حدیث نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، کیونکہ جب وہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہے تو الگ جماعت بننا دعوت کے نام سے کام نہیں کرنا جائز نہیں۔ اگر گورنمنٹ کر رہی ہے الحمدللہ اور وہ خریدا ہے اور دعوت کا کام ہے وہاں پر، تو آپ اپنے الگ سے جماعت بنائیں، قرآن اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے لوگ میں آپ سے بیٹھ کر الگ گروپ بنا کر بات کر رہے ہیں، فوراً مارے بات کرتے ہیں۔ عمر فاروق مسجد میں دیکھتے کچھ لوگ آپ کو بیٹھے کچھ کر رہے ہیں، کیوں فطرہ ماضی شروع ہوتا ہے۔ تو ہندوستان اور جہاں پر مسلمان مائنورٹیز میں ہیں، جہاں دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمان بادشاہ ہو یا مسلمان حاکم ہو، لیکن اسلام اور دین سے دلچسپی نہیں، ایسی جگہ میں ایسے سینٹر خود شیخ ربی، میں ان کی کلاس میں تھا، اللہ تعالیٰ کو شاید آپ فرمائے، بعض لوگوں نے جمعیت کے بارے میں بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو جماعتیں اور جمعیتیں ہیں یہ اسلام کے فی الحال قلعے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو اسلام نہیں کب ہے؟ کیوں وہاں کے حالات کے لیے جہاں ہندوستان اس مائنورٹیز کے حالات ہیں، اور اگر لوگ اگر یہ بھی متفق نہیں ہیں تو ایک ایک کر کے آج یہ حالت ہے کہ نعوذ باللہ حدیثوں کو جو ہے چن چن کر جی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ وہ بالکل انصاف پسند، حق پسند، امن پسند لوگ ہیں۔ اور ہمارے کشمیری بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے امیر جمعیت اہل حدیث اور کشمیر کے بیچارے بہت اچھے اچھی آدمی تھے، ہمارے تعلقات تھے، جی اللہ تعالیٰ کو رحم فرمائے، اور دشمنوں نے شہید کر دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی جگہ کے بھی الحمد للہ اہل حدیثوں کا صحیح موقف رہا ہے ہر جگہ، اور میڈیا آج خاموش ہے اہل حدیث کے خلاف، جو ہمیشہ اچھالتے رہتے ہیں، میڈیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو لکھنا چاہیے کہ تم لوگ حدیث سے نشانہ بناتے ہو، دیکھو ایک شخص اور ایک جماعت کشمیر کی جگہ میں قرآن و حدیث اور صحیح دین کی وہ تعبیر کر رہا تھا، اور کوئی ایسا کام کرنے کا وہ قائل نہیں تھا جس کی وجہ سے عوام میں جو ہے اختلافات سے ہو جائے۔ بہرحال جمعیت جو ہے آرگنائزیشن تنظیم ہے، یہ کوئی جماعت کی شکل میں نہیں ہے، یہ بات ہوتی ہے، جماعت اسلامی ہے، دوسری جماعتیں کتنی جماعتیں، یہ سب یہ بھی آرگنائزیشنز ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے اپنا نام ان کا نام ہے،
ہم ایسا نہیں ہے، ہمارا نام یہاں پر اہل حدیث کے نام سے، اب سعودی عرب میں چلے جائیں گے تو سلفی کے نام سے، مصر میں چلے جائیں گے تو سوڈان میں چلے جائیں گے تو انصار السنہ کے نام سے، آپ کے پڑوس کیرلا میں جائیں گے تو نظر مجاہدین کے نام سے. تو ہم ناموں کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، نام سے ہمارا کوئی مقصد نہیں، صرف ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اور سب مل کر کام کرنے کے لیے. کیونکہ اکیلا یہ کہ دو آدمی اس کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن سب لوگ ملتے ہیں اور اتفاق ہوتے ہیں، اتفاق رہتے ہیں، تب جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، جماعت کا اثر ہوتا ہے. جی تو لہٰذا اس کے لیے لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ جمعیت اہل حدیث کی تنظیم پورے انڈیا میں ہے. اور جمعیت اہل حدیث یہ جو ہے یہاں کے اہل حدیث اور پوری دنیا کے اہل حدیث کو جوڑنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے یو کے میں ہو یا کہیں بھی ہو ایک تعارف ہو جاتا ہے. جی صرف اس وجہ سے ہے، ورنہ اگر پوری دنیا میں اگر اسلامی حکومت آ جائے اور اہل سنت جماعت کا وہ تصور جو صحابہ نبی کے زمانے میں تک آ جائے تو اہل حدیث کے نام سے، جمعیت کے نام سے بنانا، تنظیم رکھنا حرام ہے، جائز ہے کسی طریقے سے. یہ صرف ان حالات کی وجہ سے اور یہ اپنے آپ کو جوڑنے کی وجہ سے ایک تنظیم ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. لہٰذا آپ جماعت اور جمعیت کو فرق کیجیے گا، اور جمعیت سے آدمی الگ ہو سکتا ہے، اس کو ہم کافر نہیں بولیں گے اور جماعت سے نکل گئے بولیں گے. ہم ہمیشہ کہیں گے، لوگوں سے کہیں گے بھائی جڑ کر رہو، آؤ مل کر کام کرو، ہم یہی کہیں گے. لیکن اگر کوئی جمعیت سے الگ ہے اور وہ جماعت جمعیت کے ساتھ وہ ملنے کے تیار نہیں، جبکہ الحمدللہ قرآن اور حدیث کے مسئلے کے مطابق ہے، تو اس کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اس کو ہم جاہل یا زال یا برا یا نعوذ باللہ اس کی موت جاہلیت کی موت جیسا کہ نہیں. اہل سنت جماعت کی ساری باتیں یہاں حدیث میں نہیں، وہاں تو چاہیے کہ ہم مل کر رہے ہیں، ہم کہیں، لیکن ان چیزوں کو لا کر یہاں فٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم ساری چیزوں کو لا دیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب. مشہور انسان جی مشہور انسان کو بتا ہے کہ لوگ اس کی تکلیف کر رہے ہیں اور وہ خود بولتا ہے کہ وہ سلفی ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا رائے ہے؟ دیکھیے کہ لوگ اگر زیادہ کوئی مشہور انسان ہے اور لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، لوگ اپنے آپ میں کسی آدمی کے کہنے سے سلفی ہو جاتا نہیں. سلفی کیسے ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ اس کی باتوں کے ذریعے، اس کے عمل کے ذریعے، اس کی دعوت کے ذریعے، اس کے عمل کے ذریعے، اس کی دعوت کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ کون سلفی ہے اور کون سلفی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو دعویٰ کرنے سے سب لوگ سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو. صحابہ سے کاٹنے اپنے آپ کو کون کاٹے گا؟ صحابہ سے اپنے آپ کو کون کاٹے گا؟ شیعہ لوگ تو ہیں تو چھوڑیے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، صحابہ سے اپنے آپ کو کاٹنے والا وہ نکل گئے دل سے. ہر آدمی کہتا ہے کہ سلفی، ہر جماعت لوگ کہتے ہیں سلفی. مطلب ہے کہ بھائی صحابہ کے زمانے سے ہمارا دین آ رہا ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. نہیں، آدمی کی دعوت، اس کی باتیں، اس کی تقریر، اس کا گفتار، اس کا کردار آپ کو بتائے گا کہ سلفی ہے کہ سلفی. اگر وہ آپ کو بڑے علماء کرام جو علماء سلف سے جوڑ رہا ہے، شیخ باز ہیں مثال کے بعد کے زمانے میں، شیخ البانی، ابن عثیمین، اور پورا تصور ان کے بعد تیمیہ اور کئی اور صحابہ کے بعد تعلیم تعلیم جتنے علماء کرام ہیں، سب سے آپ کو وہ جوڑ رہا ہے. جو حق ہے وہ بات نکال کے قرآن حدیث کی روشنی بتا رہے تھے کہ یہ حق ہے، کیوں قرآن حدیث کی تائید ہے. اور اندھے بن کر جو ہے یہ پیچھے نہیں جاتا ہے. امام شیخ البانی ہمارے استاد ہیں، ہم 5-6 مرتبہ ان سے ملے ہیں الحمدللہ. ہم تو بھی وہ کہیں کہ بس وہی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بڑے عالم ہیں، بڑی محنتیں ہیں، 70,000 سے زیادہ حدیثوں پر انہوں نے ریسرچ کر کے حکم لگایا ہے. ہم مانیں گے ان کا احترام کریں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دعوت اور دین کیسے پھیلایا.
ان کی بھی غلطی ہے. ہم کہیں گے شیخ عبد الباز رحمۃ اللہ علیہ قابل احترام ہے کہ ایک چیز کا ذکر اگر وہ دلیل کے ساتھ گھومتا ہے اور کسی ایک آدمی کو اپنا لیڈر کو اپنا امام کو بڑھا کر حق کو اس میں محسوس نہیں کر دیتا ہے, باندھتا نہیں ہے اور سلف صالحین کے ساتھ وہ جوڑ رہا ہے, تو وہ واقعی مسئلہ کے سلف کے مطابق چلتا ہے. لیکن اس کے برخلاف ہاں ہوتا ہے کہ بس غلطی ہوتی غلطی کوئی بات نہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیخ الباز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو سنت کہتے تھے, اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کو سنت کہتے تھے اور ہاتھ باندھنے کو بدعت کہتے تھے. اب جس کو ہم سلفی سے نکالیں گے, دونوں سلفی بڑے عالم ہیں, لیکن ایسے بعض مسائل میں اختلاف کی وجہ سے ہم کو سلفیت کے دائرے سے ہم نہیں نکالیں. یہ دیکھیے کہ کلی طور پر عقیدے میں اصول میں الحمدللہ وہ غلط نہیں, اصول وہ غلط نہیں. وہ دیکھیے فروع میں بعض چیزوں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی اور قواعد جو ہے منہج اس پہ غلط نہیں ہوتی, منہج اس پہ فرق نہیں آنا چاہیے. یہ بات آپ بالکل معلوم کر لیں گے کہ کس کا کیا منہج ہے, سننے سے اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھنے سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ منہج سلف کے مطابق کہہ رہا ہے, یہ منہج خلاف دوسروں کے مطابق کہہ رہا ہے, اور یہ منہج سلف کا مخالف ہے. آسانی کے ساتھ بیٹھانے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو پہچاننے اور صحیح اتباع کرتے ہوئے فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.